جنید بھائی آ رہی ہے کلیئر؟ جی جی، میں اپنے تمام بھائیوں کو، انجینئر عباس صاحب کو اور مبین سٹی صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ہاشم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا کہ اور اس پروگرام کا انہوں نے ٹاپک رکھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ یعنی تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغ و اشاعت کا بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور امت مسلمہ میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف آج کے دور میں اس شدت کا اختیار کر گیا ہے کہ اب لوگ گالم گلوچ پہ آ گئے۔ اب لوگ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو obvious سی بات ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ اگلا قدم کیا ہوگا، دیکھیں جہاں تک میری اپنی ناقص سی رائے ہے، جتنا میں نے علماء دین سے سیکھا، جتنا میں نے مختلف اسلامک اسکالرس کے لیکچرز میں نے سنے، اور جتنا میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، میں یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنا چاہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ یعنی جو آگے چل کے اب جو اقوام آئیں گی وہ فتنوں کو جو ہے دیکھیں گی، اور فتنے اس عروج پر بڑھ جائیں گے، اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ اسے روکنا مشکل ترین ہوگا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا، ذرا غور کیجئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ فتنے کون سے ہوں گے، ان فتنوں کی شدت کیا ہوگی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ وہ فتنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ جو ہے وہ ایتھیزم بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ جو ہے وہ بت پرستی بھی ہو سکتی ہے، وہ فتنہ جو ہے وہ تھرڈ جینڈر سسٹم بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سود کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، وہ اختلافات کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، وہ گالم گلوچ کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، وہ فتنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کا حل بتائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو وہ فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید کا حقیقی فیض، جس سے آج کا مسلمان کوسوں دور ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بڑے بہترین مسلمان ہیں، ہم بڑے مفسر قرآن ہیں، ہم محقق ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ہم وہی والی مثال ہے نا کہ قرآن آج ہمارے حلق سے نہیں اتر رہا۔ قاری قرآن بڑا بہترین پڑھے جا رہا ہے، بڑی بہترین قرات کی مثالیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن حلق سے نہیں اتر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کے حقیقی فیض سے دور ہیں۔ ہم قرآن حکیم کی کیا آیت نہیں ہے، سورہ آل عمران کی 103ویں آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، فلاح کی طرف بلائے، جو لوگوں کو جو ہے وہ جوڑے۔ اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں آپس میں؟ مسلمان ہو کر بھی، قرآن کی اس آیت کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی تفرقوں میں پڑتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں، وہ اہم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے، میں دیوبندیوں کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا تمہارے عقائد کیا ہیں؟ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتے ہیں۔ میں نے کہا تمام انبیاؤں پہ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی کتاب ہے، بے شک ہے۔ تو یہ بتاؤ کیا تمہارا اہل البیت پہ ایمان ہے؟ بالکل ہے۔ روزے کو مانتے ہو؟ اس نے کہا روزے کو مانتے ہیں۔ حج کو مانتے ہو؟ حج کو مانتے ہیں۔ زکوٰۃ کو مانتے ہو؟ زکوٰۃ کو مانتے ہیں۔
اسلام کے بنیادی عقائد پورے جانتے ہیں. اسی طرح میں بریلیوں کے پاس گیا, اسی طرح میں شیعوں کے پاس گیا, اسی طرح میں مکتبہ اہل حدیث کے پاس گیا اپنا علم بڑھانے کے لیے کہ ان کے بنیادی عقائد پوچھوں. سب کے بنیادی عقائد تقریباً سیم تھے, لیکن مسئلہ کیا آیا, جو میری فائنڈنگز ہے کہ ہم نے فروغی مسائل کو دین کے, جس میں عام مسلمان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بحث پہ نہیں پڑنا چاہیے, ان فروغی مسائل کو بدقسمتی سے ہمارے علماء نے عقیدے کا مسئلہ بنا لیا, اور جب وہ عقیدے کا مسئلہ بن گیا تو پھر فرقواریت پھیلی, پھر دین کے اندر تبدیلیاں آئیں. مثال کے طور پر کہ جب قرآن حکیم میں واضح طور پر اللہ نے سورہ مومن میں فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, مجھ سے دعا کیا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, اور جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتا ہے, کتراتا ہے, تو کل قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کر جہنم رسید کروں. لیکن پھر بھی ہم نعوذ باللہ من ذالک, اس قرآن کی اس آیت کو جانتے ہوئے بھی ہم جو ہیں, اللہ معاف کرے, ہم نے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک انسانوں کو خدا بنا لیا, انسانوں سے مدد مانگ رہے ہیں, انسانوں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارا اللہ پر پختہ ایمان ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو قرآن پڑھا وہ صرف قرآن کی عربی پڑھی, جس پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, کہتے تھے کہ چاہے تم بہترین مفسر بن جاؤ, محقق بن جاؤ, لیکن اگر تمہارے اندر قرآن حکیم کی جو اصل روح ہے اس وقت تک تم کیوں نہیں پہنچ رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر قرآن کا حقیقی فیض ابھی تمہارے دل میں نہیں اترا. کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ کیا فرماتا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کے دل پر قفل پڑے ہوئے, تالے پڑے ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اصل حقیقی فیض سے دور ہو گئے, بالکل دور ہو گئے. ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس قرآن حکیم کی تعلیمات ہوتی تو آج جو یہ فروغی مسائل ہیں, جس کو نعوذ باللہ ہم نے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا, قرآن حکیم میں اللہ نہیں فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے باوجود اس قرآن کی اس آیت کو ہر مکتبہ فکر کا نماز میں پڑھتا ہے, لیکن پھر بھی یا غوث الاعظم مدد, یا فلاں مدد. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن حکیم کو پڑھ تو لیا اور قرآن حکیم کو اپنے زندگی میں بعمل اتارا نہیں. عمل سے ہم کوسوں دور ہیں. جب عمل سے کوسوں دور ہو گئے تو پھر ہر مسالک کی اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی ہو گئی. قرآن حکیم کا فیض, کیونکہ اگر قرآن حکیم کا فیض ہمارے پاس موجود ہوتا تو ہم تفرقے میں نہ پڑھتے. اور اس میں obvious سی بات ہے کہ علماء جو ہیں قصوروار ہیں, ہر طبقے کے علماء قصوروار ہیں, بالکل ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین زمانہ, اس کے بعد ان کے اصحاب کا بہترین زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, شروع کا 300 سال بڑا اچھا, بڑا کامیاب دور گزرا, بڑا بہترین دور گزرا. اس کے بعد obvious سی بات ہے فقہ قائم ہوئی. فقہ قائم ہونے کے بعد جو اس وقت کے اماموں کے فتاوی تھے, اور پھر اس کے بعد احادیث کی کتابیں لکھی گئیں. جب بعد میں احادیث کی کتابیں لکھی گئیں تو جو فقہ کے جو فتاوی تھے اماموں کے, وہ ٹکرا گئے قرآن و سنت سے, وہ چیزیں ٹکرا گئیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی نظام پریویل کر جاتا ہے, جب کوئی سسٹم پریویل کر جاتا ہے, تو اس کے ماننے والے جو ایسے اندھے مقلد بن جاتے ہیں کہ پھر ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو عزم کرنا پڑتا ہے, باقاعدہ آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. جہاد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلوار کے زور پہ کریں. جہاد کا مطلب علمی جہاد, کہ آپ کا علمی فہم اتنا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے قرآن کی سمجھ بوجھ ہو. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں, سمجھیں,
آج ہر چیز کے آسان ترجمے ہو چکے ہیں، تفاسیر ہو چکی ہیں. تفسیر ابن عباس پڑھیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، تفہیم القرآن پڑھیں، بیان القرآن پڑھیں، بے تحاشا تفاسیر موجود ہیں. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اردو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے. آپ پڑھیں، تحقیق کریں، اللہ سے سچی دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات پر پہنچا دے. اللہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے کہ اے مومنو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو بزرگوں کے جو فتوے تھے، جو قرآن و سنت سے ٹکرا گئے تھے، حدیث سے ٹکرا گئے تھے، وہ نظام ایسا پریویل کر گیا، ایسا زہر پھیل گیا کہ آج تک امت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے. آج امت میں سے بڑا شدید اختلاف ہے کہ قرآن حکیم میں، احادیث نبوی میں کہیں حرمت مصاہرت میں اس مسئلے کے متعلق نہیں لکھا کہ اگر کوئی شخص کوئی سسر جو ہے وہ اپنی بہو کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے تو اس کا جو شوہر ہے اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ حرمت مصاہرت کی سورہ نساء کی 24ویں آیت میں اس سے لکھیں ہاں یہ کام، یہ عمل جو ہے وہ حرام ہے، یہ فعل حرام ہے. ایسے بہت سارے فتاوے ہیں. میں نے ابھی اپنے اسٹیٹس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو لگائی تھی. انہوں نے ایک بڑی تحقیقی بات کی تھی، بڑی زبردست بات کی تھی کہ یہ فتاوی شامی میں کیا لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ اپنے ہی خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھ سکتے ہیں جس سے شفا ہو سکتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اس طرح کی احمقانہ بے وقوفانہ فتوے اور باتیں لکھی ہیں مولاناؤں کی، جس سے امت میں انتشار پھیلا ہے، پرابلمز آئی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس فتنے سے بچا کیسے جائے. میں یہ نہیں کہتا اس پلیٹ فارم سے کہ دنیا کا ہر عالم، دنیا کا ہر فقہ غلط ہوتا ہے. ہر فقہ میں اچھے برے لوگ ہیں. ہمیں ایک پیرائے پر کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری بنیادی، ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دین کو سیکھے، دین کو سیکھے. اللہ اور دین کو سیکھنے کا سب سے بنیادی راستہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 موقعوں پر اللہ کے قرآن کی دعوت دی تھی، حجۃ الوداع کے خطبے پر اور ایک غدیر خم کے خطبے پر، کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اس میں نور ہدایت ہے اور ایک میری سنت ہے. اور دوسرے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دا موسٹ امپورٹنٹ کمپریہنسو خطبہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. پہلے خطبت میں کتاب اللہ کا حکم اور سنت، اور دوسرے کے اندر کتاب اللہ اور میرے اہل البیت. لیکن بدقسمتی سے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑے اصحاب سے، اہل البیت سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے صرف اور صرف نفرت سیکھی، ہم نے صرف اور صرف عداوت سیکھی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ سیکھی، توہین کرنا سیکھی. آج الحمدللہ میں آپ کو اپنا پلیٹ فارم بتاتا ہوں. میرا اسلامک چینل ہے جنید رحمان اسلامک آفیشل. میں نے اپنی شخصیت میں اس قسم کی گنجائش رکھی ہے کہ آج الحمدللہ میں شیعہ سے ملتا ہوں تو شیعہ مجھ سے ایسے ملتا ہے جیسے وہ مجھے اپنا شیعہ بھائی سمجھتا ہو. میں دیوبندی سے ملتا ہوں تو ایسا ملتا ہے وہ مجھ سے جیسے وہ مجھے اپنا دیوبندی بھائی سمجھتا ہے. میں بریلوی سے ملتا ہوں تو بریلوی سے اس محبت و عقیدت اور اس پیار کے ساتھ ملتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا بریلوی بھائی سمجھتا ہے. میں اہل الحدیث سے ملتا ہوں تو اس عقیدت و محبت کے ساتھ ملتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا اہل الحدیث بھائی سمجھتا ہے. ہمیں اپنی شخصیت میں اتنی فلیکسیبلٹی لانی ہے کہ اختلاف اپنی جگہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی غلط بات کو انڈوس کریں. میں بھی اختلاف رکھتا ہوں، میں بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء سے علمی اختلاف کر رکھتا ہوں، لیکن میں کبھی ان کی توہین نہیں کرتا، میں کبھی ان کی تضحیق نہیں کرتا، میں کبھی ان پر لعن طعن نہیں کرتا، میں کبھی ان پر پرسنل اٹیکس نہیں کرتا. اور یہ ایک مسلمان کا زیبا، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے حج تمتع کے معاملے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ حضرت عمران بن حسین ہے جن کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جن کو فرشتے جو تھے جن سے مصافحہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ بات نہیں بتانا، اور اگر میں وصال ہو جائے تو پھر بتا دینا.
تو حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حج تمتع عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے، اس نے جو حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی، لیکن صحابہ نے حج تمتع کیا، اور حضرت عمر نے جن اصحاب نے جو ہے حج تمتع کیا، حضرت عمر نے ان کو نہیں روکا، ان کے راستے میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی پابندی لگی تھی، لیکن کیا کسی صحابی رسول نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تحریک چلائی ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو؟ علمی اختلاف اپنی جگہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علمی اختلاف تھا حج تمتع کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حج تمتع ہوا، ایز اے خلیفہ وقت انہوں نے حج تمتع کو بحال کر دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حج تمتع ہوتا تھا، یعنی حج اور عمرے کو ایک ساتھ کر دیا تھا، لیکن توہین نہیں کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ حضرت معاذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک حاملہ عورت کو زنا کے کیس کے اندر سنسار کرنے کا آرڈر دیتے ہیں کہ زانی عورت ہے، کیونکہ اس کا بچہ 1.5 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ جب تک میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک یہ عورت بچہ نہ جن دے تو اس وقت تک اس عورت کو سزا نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس عورت کا وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کی ماں کی شکل کا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تاریخی جملہ کیا کہا تھا کہ آج ماؤں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جیسے بچے پیدا کرنے بند کر دیے۔ اس طرح کا علمی لیول تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام میں حلال و حرام کی سب سے زیادہ تمیز رکھنے والے، فرق رکھنے والے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کیا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اختلاف کے باوجود یہ کہا کہ حضرت عمر کی توہین کرو، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرو؟ یا صحابہ کرام کی شان میں کتنی گستاخی ہو رہی ہیں، کتنی توہین ہو رہی ہے۔ آپ اختلاف رکھیں، اختلاف رکھنا دین کا حسن ہے، لیکن خدارا پرسنل اٹیکس نہ کریں، ذاتیات پہ حملے نہ کریں، انہیں صحابیت کے درجے سے فارغ نہ کریں۔ اس امت میں یہ کھلواڑ ہوتا ہے، اس امت میں یہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اقدام کو، ان کے خروج کو، ان کی بغاوت کو ایکسپوز کیا، لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ سے فارغ کر دیا، صحابیت سے فارغ کر دیا، مسلمانوں نے سے فارغ کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو جب اللہ نے، رسول اللہ نے ان کو صحابی کا ٹائٹل دیا، وہ قانونی طور پہ صحابی ہیں، تم کون ہوتے ہو کہ ان کو صحابیت سے، مسلمان ہونے سے فارغ کر دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اہل شام کے متعلق ان کے ساتھی جو تھے وہ لعن طعن کر رہے تھے، حضرت علی نے کیا کہا کہ میں تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ تم ہمارے مخالفین کی جو ہے ان پر لعنت بھیجو ہے، لعن طعن کرو، برا بلا کہو۔ ہاں اختلاف ہے، ہم اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سنگین اختلاف، سنگین دشمنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں آپ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کل قیامت کے دن میرا اور معاویہ کا معاملہ طے ہوگا، طے ہوگا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جہنمی ڈکلیئر کر دیا، حضرت ابو الغودیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جہنمی ڈکلیئر کر دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا، جب میں نے واقع کربلا پیش کیا تھا تو میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے ایک سوال کیا تھا کہ انجینئر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل تھا وہ قتل ناحق تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں قتل ناحق تو تھا، بالکل تھا۔ اب میں نے کہا یہ قتل کس سے ہوا؟ یہ قتل ایک صحابی رسول سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ حضرت ابو غودیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو الغودیہ کون ہے؟ اصحاب شجرہ میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر میں نے حدیث بھی پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنمی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ اپنی بات کی طرف پلٹے اور بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کسی کی جنت اور کسی کی جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، ہم صحابہ کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن حکیم میں اصحاب کے بارے میں آئے اولئک هم الراشدون،
کہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے. ہاں گمراہی کا پہلو ہوا تھا, غلطی ہوئی تھی, بالکل ہوئی تھی. میں یہاں واضح رہے, میں یہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز دفاع نہیں کر رہا. میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو برحق مانتا ہوں, اور میں نے اپنے پلیٹ فارم سے جتنی تنقید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت پہ کی تھی, اس کے شاہد ڈاکٹر ہاشم صاحب ہیں, میں نے کی تھی بالکل. لیکن میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جس کا جتنا جرم ہو بس اتنی بات کرو, اس سے آگے نہ بڑھو. یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ ایک انتہائی فضول قسم کی گفتگی ہو گئی, گفتگو شروع ہو گئی. گفتگو کیا شروع ہوئی؟ گفتگو یہ شروع ہوئی جناب کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو پیر کے دن نماز پڑھا دیتے جمعے کی. یار کس قسم کی باتیں کر رہے, اور الٹی سیدھی تاریخ کی گھسی پٹی کتابوں کے ریفرنسز. میرے بھائیوں, خدا را یہ آج ہم جو ہیں وہ اللہ کے قرآن سے دور ہیں. اگر ہم اللہ کے قرآن سے دور ہیں, سورہ حجرات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے مسلمانوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, ایک دوسرے کے لیے بدگمانی نہ رکھو, بدگمان نہ ہو جاؤ, تحقیق کرو. اپنے شخصیت میں اتنی فلیکسیبلٹی لائیں کہ دوسرا کافر چاہے عیسائی ہو وہ آپ کے اخلاق, آپ کے اطوار, آپ کے رہن سہن کو دیکھ کے متاثر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال تک وحی نہیں آئی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا کہ وہ صادق اور امین تھے. دشمن بھی ان کے پاس جو ہے اپنی امانتیں رکھواتے تھے. تو عرب کے لوگ کہتے تھے تم نے تو اپنے دشمن کے پاس امانتیں رکھوائی. نہیں, محمد جو ہے وہ صادق ہے اور امین ہے. محمد کبھی خیانت نہیں کر سکتا, محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی کریکٹر بلڈنگ کروائی اور وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. تو اس متاثر, اس اخلاقی, اس کریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے, اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائی مورل کریکٹر کی وجہ سے کتنے جلیل القدر صحابی پیدا ہوئے. ابو بکر صدیق جسے صدیق کا لقب ملا, فاروق عمر ابن الخطاب جسے فاروق کا لقب ملا, عثمان ابن عفان حیا و پیکر کے جو ہے پیکر اعظم, علی ابن ابی طالب جنہیں مولا کا خطاب ملا غدیر خم کے موقع پر, اور اس امت کے حواری زبیر بن عوام. یہ کیا تھا؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے میں اصحاب کے نام لے رہا ہوں, کریکٹر بلڈنگ, کریکٹر تربیت, تزکیہ نفس. اگر آپ کسی صحابی رسول کو گالی دیں گے, توہین کریں گے, لعنت بھیجیں گے اپنے ہی بڑوں پر, تو یاد رکھیے گا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر حملہ کر رہے ہیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اصحاب کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے. میری بات کو غور سے سنیے گا. اختلاف رکھیں لیکن انتقامی کاروائی نہ کریں, توہین نہ کریں, خدا را توہین نہ کریں. آج یہ جو ملحدین ہیں جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, چونکہ ہم میں اخلاقی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہاں پہ ایتھیزم کی بات کی. دیکھیں دین اسلام میں مختلف سیکشنز بنے میں, ہر آدمی بارڈر پہ لڑائی نہیں لڑ سکتا, ہر آدمی فوجی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کوئی معلم ہوتا ہے, کوئی دارالفتہ میں فتویٰ دیتا ہے, کوئی جو ہے وہ فائٹر ہوتا ہے, کوئی واریر ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ مناظر ہوتا ہے. تو obvious سی بات ہے, ہر چیز کا ایک سیکشن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسی کوالٹی نہیں دی. اب جیسے انجینئر عباس صاحب نے ایک بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جا کے ایتھیزم پہ مناظرہ نہیں کرتے. میرے بھائی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک مبلغ دین ہے, وہ ایک تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہر انسان میں ہر قسم کی کوالٹی موجود نہیں ہوتی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں میں اپنا روحانی استاد مانتا ہوں, وہ بہترین مبلغ تھے, جن کی انڈورسمنٹ ڈاکٹر ذاکر نائک رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ نے کی, کہ میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں, شیخ احمد دیدات. اور لیکن کوالٹی جو تھی مناظرہ کرنے کی, مباحثہ کرنے کی, مجادلہ کرنے کی, وہ ہر انسان میں نہیں ہوتی. تو آپ کسی کی صلاحیت پر جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتے اور اس سے توقع رکھیں کہ وہ شخص محقق بھی ہو, مفسر بھی ہو, فقیہ بھی ہو, مناظر بھی ہو, شیخ بھی ہو,
سب کچھ ہو، حضرت بھی ہو، نہیں. ہر انسان کی ہر فیلڈ میں کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے. جس طرح ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر کوئی رائٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی مبلغ نہیں بن سکتا، ہر کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں بن سکتا. ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ میں صلاحیت ہوتی ہے. تو لہٰذا میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر اسٹیج پہ ایک ہی اسٹیپ ہونا چاہیے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے جڑے اور اللہ کے قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ سمجھے. اس کی سب سے میں آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں. میرا اپنا ایک اسلامک چینل ہے، میں نے آج علماء دین کو جوڑا ہوا ہے. الحمدللہ میرے پلیٹ فارم جنید رحمان اسلامک آفیشل پر تقریباً درجنوں علماء آ چکے ہیں. میں 8 سے 9 علماء سے جو ہے مختلف ٹاپکس پہ بات چیت میں کرتا رہتا ہوں. کل بھی میرا ایک لائیو سیشن ہے صبح 11 بجے، طلاق اور ہمارا معاشرہ. الحمدللہ اب میں شیعہ مکتب فکر کے پاس بھی جاؤں گا، ان سے بھی اتحاد بین المسلمین پہ بات کروں گا. میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں الحمدللہ اپنے پلیٹ فارم سے پازیٹیو نوٹس کے ساتھ. اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھیں. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو ان یور نیچر. آپ کی شخصیت اتنی پر اثر ہونی چاہیے کہ آپ کی بات جو ہے وہ سامنے والے کو اثر کرے. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی، کسی نے سوال کیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہترین مبلغ کی کیا نشانی ہے کہ اس کی بات کا اثر ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اپنی زندگی کے اخراجات کو منیمم کر لو، اپنی زندگی میں سادگی لے آؤ. جتنی تمہاری زندگی میں سادگی ہوگی تمہارے اندر سچ بولنے کی اتنی طاقت ہوگی. تم جتنی زیادہ تم کمفرٹس میں عیاشیوں میں ہوگے، جتنی تمہاری لائف میں کمفرٹس ہوں گی، مشقتیں نہیں ہوں گی، تمہارے اندر سچ بولنے کی قوت اتنی کم ہوگی. آج ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات لوگوں کے دلوں کو کیوں ہٹ کرتی ہے؟ کیوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہر پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز پر کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ ہے اللہ کا قرآن، انقلاب بذریعہ قرآن. میں نے ایک پروگرام کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے ساتھ، انجینئر نعمان اختر صاحب کے ساتھ. آپ کو میں آج تنظیم اسلامی کا ایک اسٹرکچر بتاتا ہوں. تنظیم اسلامی نے ایک اصول بنایا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا. وہ اصول کیا بنایا کہ ہم فروغی مسائل میں جس سے امت میں اختلاف پیدا ہو، تفریق پیدا ہو، گالم گلوچ پیدا ہو، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ہم اسلام کے بنیادی اصولوں پر بات کریں گے، اور وہ بنیادی اصول قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث نبوی میں موجود ہیں، اور ہم قرآن کے ذریعے سارے عالم میں انقلاب لائیں گے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیورٹ آیت، جو میری بھی فیورٹ آیت ہے اور میں اکثر پڑھتا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ اے رسول، ہم نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث کیا اور ہم اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر کے رہیں گے. اور اللہ اس بات کا شاہد ہے، یہ دین غالب ہو کے رہے گا، اللہ تو کر دے گا. اب اللہ کس سے کروائے گا؟ اس کنٹریبیوشن کا، اس ایفرٹ کا، اس ٹیم کا حصہ آپ کو بننا ہے. تو اب آپ اس جماعت سے جڑ جائیں، ان لوگوں سے جڑ جائیں جو بھلائی کی طرف بلائیں. تلاش کریں، آپ کو ملے گی، وہ جماعت ملے گی. ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے میرے بھائی. یہ تو ایک معمولی سی جماعت ہے، جماعت کیوں نہیں ملے گی آپ کو؟ آپ ملیں جو نفرت کی بات نہ کرے، جو اللہ کے قرآن سے جوڑے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جوڑے، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی مغالطہ آرائی نہیں ہے، جو شبنم کی طرح پاک ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز 5 وقت کی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور جہاد ہے، دعوت تبلیغ ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد شبنم کی طرح جو پاک ہیں. آپ ان عقیدوں پہ چلیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جنید بھائی ایک اور سنیے گا، چیز کو تھوڑا سا لمیٹڈ رکھیں، ٹاپک پہ رکھیں، تاکہ اگر آپ کوئی بات کے اندر غلطی کر جائیں تو میں یا عباس بھائی یا ڈاکٹر صاحب آپ کی اصلاح کر سکیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ چیز کو نا کھینچے جا رہے ہیں. الحمدللہ عباس بھائی بھی لائیو سٹریمز کرتے ہیں، میں بھی لائیو سٹریمز کرتا ہوں،
कम से कम 6-6 घंटे की मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, और मैं अगले बंदे को बोलने भी नहीं देता हूँ। मसला ये है कि आपने कई बातें ऐसी की हैं जो आपस में टकरा रही हैं, और फिर उसके बाद आप उस बात के साथ एक और बात लिंक करके उस बात को कहीं और पहुंचा रहे हैं। जो मामला समझने वाला है वो मामला पीछे का पीछे ही रह जाता है। तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा शॉर्ट करें, ब्रीफ करें, ताकि सुनने वालों को भी आसानी हो, और हम लोग जो एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, हम भी कोई अपनी पार्टिसिपेशन शो करा सकें। तो इसको अगर आप माइंड ना करें तो इस बात को जरा कंसिडर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बुनियादी बात यह है कि देखें, पहली बात तो ये कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब से पहले बात की भी थी। मैं यहाँ पे अपना एक मौक़िफ़ देने आया था। अब इस मौक़िफ़ को कोई मानता है, नहीं मानता है, ये उसका अपना ज़ाती मसला है, ठीक है। मेरा अपना एक मौक़िफ़ देना था, और जो मुझे टॉपिक के मुतालिक समझाया गया था, जो मैंने समझा वो मैंने अपनी बात कह दी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी राय राय हक़ रखते हैं, मैं उसका एहतराम करता हूँ, ठीक है। मैं भी अपनी राय हक़ रखता हूँ, यकीनन मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा कि उसका आप एहतराम करें। अब जहाँ तक इख्तिलाफ़ की बात है, वो आप इख्तिलाफ़ रखें, मुझे इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है। ना मैं यहाँ मनाज़रा करने आया हूँ, ना मैं मुबाहिसा करने आया हूँ, ना मैं यहाँ मुजादला करने आया हूँ। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, मैंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। तो अब मैं आप इजाज़त चाहूँगा, चूँकि मुझे आगे जाना भी है, मुझे मुलाकात भी करनी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर हाशिम साहब का कि उन्होंने जुनैद भाई, मुझे इस एक मिनट प्रोग्राम में बस मदद किया। थोड़ा सा और मैं बोलता नहीं, चलूं मैं कि असल में बस असल में दो मुझे बार थोड़ा सा कि आपके जो बयान था ना, उससे मुझे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। कि जैसा आपने बोला वही बात मुबीन भाई भी पहले बोल चुके हैं। यानी जुनैद भाई, हम सबको अपनी अपनी स्पेशलिटी पे फोकस करना चाहिए। जैसे मुबीन भाई ने बोली थी बात आपके यहाँ से पहले, जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसे उस पर फोकस करना चाहिए, और उसी तरीके से फिर इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए। जो नॉन मुस्लिम्स को तबलीग कर सकता है वो नॉन मुस्लिम्स के हवाले से दीन का इल्म हासिल करें, जैसा आपने बोला कुरान, मुबीन भाई भी ये बात पहले बोल चुके हैं। और जो मुसलमानों की इस्लाह के हवाले से काम कर रहा है या करना चाह रहा है, वो मुसलमानों की इस्लाह के हवाले से तबलीग का काम करे और उसके बारे में इल्म हासिल करे। हम सबका मेन मकसद यही है कि इल्म पे फोकस हो, जिससे जो मैंने भी पाकिस्तान में जाके देखा था, आप सब भी इस बात को नोटिस कर चुके होंगे अपने दावत तबलीग की वजह से, कि जितने भी प्लेटफॉर्म ज्यादातर बन चुके हैं, मैं इल्ला माशाल्लाह सबकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, वो दीन के नाम पे तो बने, लेकिन उसमें से दीन की भलाई इतनी ज्यादा हो नहीं पा रही। जैसे मुबीन भाई ने पहले भी जिक्र किया कि बहुत से ने इस्लाम के नाम पे चैनल बनाए हैं, लेकिन उसमें न्यूज चैनल चला रहे हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों ने इस्लाम के नाम पे चैनल बनाए तो इस्लाम के नाम पे थे, लेकिन अब उन पे मीम्स चल रही होती हैं, ठीक है, कुछ और चीजें चल रही होती हैं। तो हम सबका यहाँ पे जमा होने का मकसद एक है, और सब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, अब्बास भाई ने भी, मुबीन भाई ने भी, आपने भी, कि हम सबको आवाम को जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ गाइड करना है वो है दीन का इल्म हासिल करना, सही है, और अपनी अपनी स्पेशलिटी को समझना, अपने अपने उन क्लस्टर्स को ज्वाइन करना जिससे की तरफ उसका रुझान है। जैसे मेरा रुझान नॉन मुस्लिम तबलीग की तरफ ज़्यादा है, जो मुसलमानों की इस्लाही तबलीग है उसकी तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है। मुबीन भाई ने जो बात की उनका रुझान इस्लाही तबलीग की तरफ, सही है। इस तरह की बातों की बात करूँ तो बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए आपने भी, मुबीन भाई ने भी, अब्बास भाई ने भी। जो चीज़ चंद एक बातें आप लोग ऐड करना चाहें तो कर लें, प्रोग्राम का वक्त भी काफ़ी लंबा हो गया। मुझे इजाज़त है बोलने की? सबको इजाज़त है। मैं अपनी बस दो बातें कह के ख़त्म करूँगा। देखिए, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कराची का एक इलाका है गुलशन इकबाल से लालू खेत की तरफ जाते, ईसा नगरी। ईसा नगरी का एक ईसाई है जो मेरे ऑफिस में काम करता है, एज अ टी बॉय है, और वो ईसाई है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर है। अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी तौर पर मैं उससे पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता हूं, बहुत अदब से मिलता हूं, ठीक है। मैं उसको कोई तबलीग नहीं करता, और अपने ब्रांच मैनेजर को, अपने ऑपरेशन मैनेजर को, और अपने ऑपरेशनल स्टाफ को, यानी जो मुझसे सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, मैंने उनको बावर कराया है कि देखें सर,
آپ سب کو آفس سے پتہ ہے میرا اپنا ایک اسلامک چینل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور جس ادارے میں قائم کرتا ہوں وہاں پہ اہل تشیعوں کی تعداد 95% ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ بھی ہے الحمدللہ۔ آپ اس بات کی شاہد ہے، میں ایران بھی گیا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ساری باتوں کو کلیئر کیا ہے کہ جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انفلوئنس کریٹ کرتی ہیں آٹومیٹیکلی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاقیات، جیسا کہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی۔ اب وہ ٹی بوائے جو ہے میرا پروگرام دیکھتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے، اور ہمیشہ وہ کہتا ہے یار آپ نے فلاں بات بہت اچھی کی، فلاں بات اچھی کی۔ آج الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ میں آپ کے بتا رہا ہوں وہ اس بات کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ مسلمان کب ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس کو کوئی تبلیغ نہیں کی، ایک اچھا اخلاق اور لوگوں نے کہ اللہ ایک ہے، یہ تو میں مان گیا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو مانتا ہے، یار کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا تم نے یہ کہاں پڑھا؟ نے کہا دل کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے، اندر سے دل کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہیں پڑھا، کہیں سنا کچھ؟ بڑی خوشی ہوئی مجھے، میں اس سے آگے بڑھا نہیں، میں نے کہا آہستہ آہستہ، سلو 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 سلو۔ تو وہ والی بات ہے کہ دیکھیں عیسیٰ نگری پر ایفرٹ میں نے شروع کر دی ہے آہستہ آہستہ، چلے وہ آپ کی اللہ نے ایک وہ سنا لی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دارالفتہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہے، اسی طرح دین کے مختلف شعبے ہیں اور اس مختلف شعبے کے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اگلا سٹیپ کی بات کی، تو اگلے سٹیپ میں جو مجھے بہتر لگا وہ میں یہ کہا تھا کہ جس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تھی کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی فتنہ ہے، کوئی بھی فتنہ ہے، تو تمہیں سب سے پہلے جو ہدایت دینی وہ اللہ کے قرآن سے لیں، اور جب آپ اللہ کے قرآن کی طرف جائیں گے اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے مسلک کے جو بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں۔ بھائی کوئی بھی 100% غلط نہیں ہوتا، 100% صحیح بھی نہیں ہوتا، تو 100% غلط بھی نہیں ہوتا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اہل تشیعوں کی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھی تھی، علامہ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر ابن کوثر، اس میں کچھ اختلافی باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بہت ڈیٹیل بات بھی لکھی ہے، بہت ڈیٹیل بھی بات بھی لکھی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر مجھے تفسیر کے معاملے میں سورۃ الرعد کی 43ویں آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یا رسول جب تم سے یہ رسالت کے معاملے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں رسول نہیں مانتے، تم ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ شخص جسے کتاب اللہ کا علم ہے۔ تو یہ آیت اہل تشیعوں کی نظر میں جو ان کی تفسیر، جو ان کی احادیث کی کتابیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، جبکہ تفسیر ابن عباس، ابن کثیر اور دیگر تفسیر قرطبی میں نے پڑھی تو یہ عبداللہ بن سلام ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مزید جب آپ کو کسی قسم کا چھوٹا بہت اختلاف بھی اگر آ جائے تو مزید آپ اینالیٹیکل ہو جائیں، لیکن اپنی شخصیت میں فلیکسیبلٹی رکھیں، فلیکسیبل رہیں، تو آپ ہر منہج پر ہر آدمی سے، ہر طبقے کے آدمی سے بات کر سکتے ہیں۔ اختلاف رکھنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن خدا را پرسنلائز اٹیک نہ کریں، توہین نہ کریں، حملے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اختلاف رکھیں، ہاں بھائی مجھے فلاں چیز سے تمہارا اختلاف ہے، فلاں چیز تم نے غلط کہی ہے، فلاں چیز عقائد کے خلاف ہے، فلاں چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، اور اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حق بات کو ہائی لائٹ کرنے سے پیچھے ہو جائیں، دوسرے کے احترام میں آپ نے حق بات ہائی لائٹ نہیں کی، آپ حق بات کو ہائی لائٹ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو گالم گلوچ کا جو ماحول بن جاتا ہے، توہین کا ماحول بن جاتا ہے، ہر آدمی ہر طبقے کا آدمی غلوب کر جاتا ہے۔